اس سال بھی میرے نہایت ہی محترم اور معزز میرے بھائی محمد عارف میمن نورانی اور ان کے صاحبزادگان محمد ارسلان اتاری، محمد حمزہ اتاری، ان کے ہاں محفل 11ویں شریف اپنے آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھر میں کسی دائے پردہ شریف کی تمام فصلیں پڑھی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ختم قادر شریف کے اوراد بھی پڑھے گے۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کا سلسلہ، پھر بیان کا سلسلہ، یہ عرصہ دراز سے ہوتا آ رہا ہے۔ اللہ کریم تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری فرمائے اور اللہ پاک اس کی برکات سے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے۔ خوش نصیب ہیں، یقیناً خوش نصیب ہیں اس پرفتن دور کے اندر کہ جس کو اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل نصیب ہو جاتی ہے اور جن کی لڑک پن، جوانی، ادیڑ پن تو بچپن سے ہی نعت مصطفیٰ سنانے میں گزری۔ ابھی اسامہ بھائی کے ہاں محفل تھی تو اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج دیکھیں نوجوان، آپ سب جانتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کہاں ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کی دنیا میں گھوم رہے ہیں، گانے، میوزک، کیا بے حیائی اور کس غلاظت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں برے ماحول سے بچایا۔ اور یہ یقیناً یہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں نوجوان بچے، ان کے والدین کی نیکیاں ان کے کام آ گئی۔ کہ حدیث قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ جس کے تحت فرمایا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ باپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ کہف کے اندر ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا سفر، تو اس میں فرمایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار تعمیر کی اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، پھر آگے چلے گئے۔ تو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا، کہا جو دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا نا وہ اس شخص کا، ان بچوں کا تھا کہ جن کا باپ بہت صالح تھا، بہت نیک تھا۔ تو انہوں نے یہ خزانہ باپ نے چھپا کے رکھا تھا کہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں تو بڑے ہوں گے تو یہاں سے نکال کے دوں گا۔ لیکن کیا باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس خزانے کی حفاظت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، بعض علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی ہیں، تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوار تعمیر کروائی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو دیکھیں کہ نیکی کا اثر نسلوں تک اللہ جاری و ساری رکھتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے یہ نہیں کہ محفل کروانے والے کو ہی نیکی کا ثواب ملتا ہے، نہیں، جو آتا ہے نہ جانے زندگی کا کون سا جملہ اس کے دل پر اثر کر جائے اور وہ اس طرح متوجہ ہو جائے۔ ہم بہت سے علماء کے، فقہاء کے، بڑے بڑے اولیاء کے واقعات ہیں کہ دل پہ کون سی بات اثر کر جائے ہمیں نہیں پتا، قرآن کی بات اثر کر جائے ہمیں نہیں پتا، حدیث کی بات اثر کر جائے ہمیں نہیں پتا۔ جب وہ رب دل میں کوئی بات ڈالنا چاہے پھر زندگی ایسے سنورتی ہے کہ ابراہیم بن ادم سے پوچھیں کہ آپ کیا بہت بڑے بادشاہ تھے، زندگی کا سبق کیا بنا، زندگی کیسے تبدیل ہوئی کہ ان کے محل کے اندر ایک چرواہا چلا گیا اور ڈائریکٹ اس بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور جو مین اس کا روم تھا وہاں پر پہنچ گیا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم جلال میں آ گئے، کہا بھائی تو یہاں پہ کیسے آ گیا، میرے اتنے خدام ان کو کراس کرتا یہاں تک میرے تک تو کیسے پہنچ گیا بغیر اجازت کے، کیا لینے آیا ہے؟ اور آگے سے چرواہے نے جو بات کہی نا، دل پہ اثر کرے تو قرآن بھی اثر نہ کرے، جب دل سخت ہو جاتا ہے، دل پہ اثر کرے تو حدیث بھی اثر نہ کرے، لیکن جب دل پہ اثر کرنے کی بات آتی ہے چرواہے کی ایک بات ہی دل پر اثر کر گئی کہ زندگی پلٹ گئی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں جس طرح گناہ کرتے کرتے بندہ تھکتا نہیں، اسی طرح توبہ کرتے کرتے بھی تھکے نہ، بلکہ توبہ کرتا رہے ساتھ، کبھی نہ کبھی رب ہدایت دے دے گا۔ ابراہیم بن ادم نے جب اس چرواہے سے پوچھا بتا تو میرے محل کے اندر کیسے گھس گیا، اس نے کہا کہ میں اونٹ ڈھونڈ رہا تھا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں محل کے اندر آ گیا۔ آگے سے بادشاہ نے کہا بے وقوف، اونٹ محل کے اندر نہیں ہوتے، اونٹ کہاں ہوتے ہیں؟ جنگلوں میں ہوتے ہیں، جنگل میں چلا جا،
آگے سے چرواہے نے جواب دیا ابراہیم بن ادم اگر اس محل کے اندر ایک جانور اونٹ نہیں مل سکتا تو بتا کہ رب کی رضا اس محل کے اندر کسے ملے گی. جیسے ابراہیم بن ادم کے دل پر اس جملے نے ایسا وار کیا بادشاہت چھوڑ کر ابراہیم بن ادم جنگلوں میں چلے گئے. یہاں تک کہ دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھے تھے. لوگ ڈھونڈتے رہے ابراہیم بن ادم کو. اور بلخ کے بادشاہ نے کہا گزر رہا تھا اپنے گھوڑے پر, کہا ابراہیم بن ادم کیا دیوانے بنے ہوئے ہو, چھوڑو وہاں پر کتنی شاہانہ زندگی گزار رہے تھے اور ایک حکم کرتے تو لوگوں کی تقدیریں پلٹ جاتی تھی, لوگ اتنے خدام تھے, دولت کی چہل پہل تھی. کہا بلخ کے بادشاہ تجھے کیا پتا کہ میں اس دریائے دجلہ کے کنارے پر آ کر کیا کرتا ہوں. کہا کیا کرتے ہو. کہا دیکھ وہاں تو صرف انسانوں پہ حکومت کرتا تھا اور ظلم بھی کرتا تھا, لیکن یہاں دیکھ آپ نے ابراہیم بن ادم نے ایک سوئی پین ایک جو ہے اس کے اندر گرائی دریا کے اندر. کہا دریا کی مچھلیوں جاؤ میری اس سوئی کو ڈھونڈ کے لاؤ. اشارہ کرنا تھا دریا کے سب مچھلیاں ابراہیم بن ادم کے قدموں میں آ کر گر گئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی تھی. ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی تھی. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں نہیں جو میری سوئی ہے مجھے وہ چاہیے. پھر وہ بھی واپس آ گئی. کہا بلخ کے بادشاہ بتا وہاں تو صرف میری حکومت انسانوں پر تھی, یہاں جانوروں پر بھی چرند پرند پر میری حکومت ہے. بتا کہ وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے. تو کیا سبب کیا بنا, صرف ایک جملہ اس چرواہے کا. تو لوگوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی محفل یہ نہ دیکھو کہ ابھی فلان نعت خان آیا ہمارے ہاں, کیوں ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. ہم محفلوں میں رات کو رہتے ہیں, ہم نمازوں کے پابند کیوں نہیں بن پاتے. ہمارے گھر کا کلچر شادیوں پہ کیوں تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارا نمازی مسجد میں نماز باہر نکل کر اس کی ٹوپی کیوں اتر جاتی ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم فیمس مولوی کو سنیں گے, ہم فیمس نعت خوان کو سنیں گے, لیکن اس لیے نہیں جاتے کہ یار یہ بھی تو اس رب کا ذکر کر رہا ہے جو فیمس مولوی کرے گا. لیکن کیا کہ جو بندہ زندگی کی آخری محفل سمجھ کر اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے آتا ہے, نہ جانے کون سا وار کون سی قبولیت کی گھڑی ہو. اس چرواہے کا جملہ ابراہیم بن ادم کے دل پہ ایسا وار کیا کہ اللہ نے اسے ولایت کا تاج پہنا دیا. ہم مسجد میں جاتے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس طرح جیسے سیٹھ کے پاس بیٹھتے ہیں, یا مسجد میں بیٹھتے ٹانگے پھیلا کر بیٹھتے. کبھی آواز آئی کہ بھائی ٹانگے سمیٹ دو. لیکن ابراہیم بن ادم اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد کے ٹانگے پھیلائی ہوئی تھی, غیب سے آواز آئی ابراہیم بن ادم کیا بادشاہوں کے دربار میں اس طرح ٹانگے پھیلا کر بیٹھتے ہیں. مورخ لکھتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی ابراہیم بن ادم کی, ساری زندگی گزر گئی. کہا کہ کبھی کسی نے ٹانگ پھیلا کر مسجد میں کیا گھر میں بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ٹانگیں کب کھلی جب آپ دنیا سے انتقال فرما گئے تب ان کی ٹانگیں سیدھی ہوئی, ورنہ جب بھی سوتے ٹانگیں سمیٹ کے سوتے تھے. تو ابراہیم بن ادم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. تو اس لیے محفل کوئی بھی ہو یہ انتظار نہ کریں کہ ابھی وہ فلان نعت خان آئے گا, ابھی بریانی تشریف لانے والی ہے, ابھی لنگر آنے والا ہے تو پھر جائیں گے. یقیناً الحمدللہ لنگر کھاتے ہیں کھلاتے ہیں, اس پر فخر ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں, شرماتے بھی نہیں ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. عمل پہ کوئی فخر نہیں. فخر ہے تو گدا گر ہاں میں پنج تندہ وہ گر جانے نبی جانے, نسبتوں پر فخر ہے الحمدللہ. تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. محفل کی قبولیت کی نشانی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو پابندی سے محفل ہو سمجھے سرکار کی بارگاہ میں قبول ہے. تو اللہ پاک اس محفل پاک کو ہمارے ذریعے نجات بنائے, ہمارے عارف بھائی کے والدین کو اس کا ثواب پہنچائے, جتنے بھی احباب ہیں سب کے والدین کو اللہ ثواب پہنچائے. تو اس لیے میری یہی عرض ہے کہ آپ جمعرات کو دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں شرکت کیا کریں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جایا کریں, ورنہ جو حالات ہیں دن بدن آپ کے سامنے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حاضری کو قبول و منظور فرمائے. بات دور نکل گئی, اللہ پاک حاضری کو قبول و منظور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ تجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ تجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں کونین میں تجھ سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تجھ سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تجھ سا کوئی نہیں پر
حسن میں تجھ سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں کہ جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ارے لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دھولا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اور دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اسیاں کا مداوا کون کرے۔ کسی سب کے سامنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کس کے سامنے یا رسول اللہ اپنے دکھوں کا اظہار کریں؟ ایک ہی ذات تو ہے کہ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بس یہ ہے کہ وہ خشوع نہیں ہمارے اندر، وہ خضوع نہیں ہے، وہ تنہائی نہیں، وہ کفیات نہیں ہمارے سامنے، ورنہ تنہائی میں کبھی بیٹھ کے اس ذات کا ذکر کریں، وہ اپنے کیا غیروں کو بھی نواز دیں۔ وہ تھا نا، وہ میں نے واقعی سے پہلے بھی ہم سنا کہ مرتبہ محفل پہ سنایا ہے کہ یہودی بچہ تھا، اس کی ماں کے پاس کپڑا اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے ستر چھپا سکے، یعنی کہ اپنا سر ڈھانپ سکے۔ سب رشتہ داروں کے پاس گیا، کسی نے نہیں چادر دی، سب نے کہا، چچا کے پاس گیا، اس نے کہا خود کما خود دے، ماں تیری چادر ہم کیوں دیں؟ ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ماں اجازت دے، تو سنا ہے مدینے میں ایک آمنہ کا لال آیا ہے، وہ کسی اپنے کیا غیروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہم یہودی وہ مسلمان، وہ ہیں بھی مسلمانوں کے نبی اور آخری رسول بھی ہیں، تو ہمیں کیسے دیں؟ کہا ماں تجھے کیا پتا، مدینے میں ہر کوئی اس کا چرچا کر رہا ہے کہ اپنے کیا غیروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے چرچا سنا ہے تو جا، لیکن ایک شرط رکھنا ان سے۔ کہتا ہے ماں شرط میں رکھوں، مال میں لینے مانگنے جاؤں گا، شرط ان کو رکھنی چاہیے۔ کہا تو خود ہی کہتا ہے بڑا لجپال ہے۔ کہا ٹھیک ہے ماں تو کہتی ہوں، جا کر کہہ دوں گا۔ کہا شرط رکھنا کہ ان کو بتا دینا چادر کی ضرورت ہے میری ماں کو، لیکن یہ شرط ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اب وہ شرط لے کر چلا گیا سرکار کی بارگاہ میں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں گیا تو جا کے کہا کہ میری ماں ہے، ستر ڈانپنے کے لیے ایک چادر یہ کپڑا بھی نہیں ہے، تو سنا ہے کہ آپ سب کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، کہ میری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میری ماں نے شرط لگائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جو تیری مرضی۔ اپنی چادر اتاری اور اس کو دے دی۔ تو شعر کہتا ہے دل کس کو دکھائیں چیر کے، ہم نے غیروں کو دل دکھا دیے، غیروں کے سامنے جا کے روتے ہیں۔ پریشانی آ جائے غیروں کے سامنے نہیں، اپنوں کے سامنے بھی نہ روئیں۔ اسی لیے بعض صوفیاء کہتے ہیں نا کہ دنیا والوں کے سامنے رونا چھوڑ دے، رب کی بارگاہ میں اتنا رو، دیکھیں تمہیں رب کتنا عطا کرتا ہے۔ تو حضور نے اپنی چادر عطا کر دی۔
جا کے ماں کو کہتا ہے ماں کلمہ پڑھتی ہے یا نہ پڑھ، لیکن میں تو اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ماں یہ دیکھ چادر آ گئی۔ ماں کہتی ہے تو پڑھتا ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں ارے یہ تو غیروں کو عطا کرنے والے ہیں، اپنوں کو کیوں نہیں عطا کریں گے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اور ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے، مفتی قاسم صاحب نے اس حدیث پاک کو سیرۃ الجنان کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ ایک آیا تھا، یہودی آیا تھا، تو اس نے کہا بکریوں کا سارا ریوڑ دیں، حضور نے فرمایا سارا لے جاؤ۔ تو اس نے جا کے اپنے خاندان و علاقے والوں کو کہا لوگوں خدا کی قسم محمد عربی پر ایمان لے ہو۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا خدا کی قسم جو ان میں دیکھا کسی میں دیکھا ہی نہیں۔ کہا کیا؟ کہا جب عطا کرتا ہے پیچھے نہیں دیکھتا کچھ بچا بھی ہے یا نہیں۔ کہا کہ خدا کی قسم جس سے بھی مانگا وہ پیچھے دیکھتا ہے کچھ بچا ہے یا نہیں۔ کہتے آمینہ کا لال ہے ہی ایسا، وہ ایسا کریم آقا ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم اپنے کیا غیروں کو بھی جب دیتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھتا کچھ بچا ہے یا نہیں۔ کہا میں یہ دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کہ یہ دیکھو بکریوں کا سارا ریوڑ لے کے آ گیا ہوں، سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے۔ شاعر کہتا ہے اس ناز سے، لیکن حدیث پاک پڑھ کے پھر بندہ کیا کہتا ہے کہ خیرات محمد سے پا کر اور کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، بلکہ کہیں کس ٹھاٹھ سے کہتے ہیں منگتے۔ کیا کہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، مکی مدنی ہے ختم رسل، مکی مدنی، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اب عطا کی باتیں شروع ہو گئی۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، کب
کہ سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، شاعر کیا کہتا ہے کہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جس کو سرکار مل جائے نا۔ حضرت ثوبان صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں کتنا روتے تھے آگے، حضور واض فرما رہے تھے، حضرت ثوبان کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو رواں ہو گئے۔ میرے حضور لجپال کریم آقا نے فرمایا ثوبان کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ارے یہ بڑے کریم لجپال ہیں، قرآن کہتا ہے حریص علیکم، یہ بڑے حریص ہیں اپنی امتی کے معاملے میں، اتنا ماں نے روتی اپنے بیٹے کے لیے جتنا حضور اپنی امتیوں کے لیے روتے ہیں۔ حضور اتنی دعائیں امتی کو دے کر گئے ہیں، تا قیامت اگر حضور کے فرامین پر عمل کرے تو خدا کی قسم اس کو آج بھی حضور کی دعاؤں کا صدقہ ملتا رہے گا۔ تو حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول جب دل کرتا ہے نمازیں پڑھنے آتے ہیں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، یہ خیال آیا ہے کہ میدان جنت میں اگر ہم پہنچ بھی گئے تو وہاں پر تو آپ کا مقام تو رسولوں کے ساتھ ہوگا، اولو العزم رسول پھر انبیاء، یا رسول اللہ میں کہاں ہوں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ثوبان پریشان کیوں ہو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ جنت کی دعا مانگنی چاہیے، حضور سارے جن کی جنت کی دعائیں مانگتے رہے، اور امتی کا بھی حق ہے کہ جنت کی دعا مانگے، لیکن حضور کی ذات سب سے پہلے ہے۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، ارے جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں، اب تنگ یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، ارے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں، یہ بحث نہ کر اور آ اور بھی کچھ ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ ماں، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، ارے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، کہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ ماں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ ماں، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ ماں۔ ایک کام کرنے سے پہلے کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، کہ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں، ہے آج وہ مائل باتا
اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں ہے. آج وہ ماں البتا اور بھی کچھ ماں ہے. آج وہ ماں البتا اور بھی کچھ ماں. شاعر کہتے ہیں ہر وقت یہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سرکار کو پا لیں. تو آپ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، میں اکثر پڑھنے کے مجھے سرور بھی آتا ہے. صدر الشریعہ نے تاج الشریعہ نے ملتا جلتا ایک شعر بھی اس میں لکھا، بہت ہی ذوق و شوق والا شعر ہے اس کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ بھائی کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. جنت کی زینت کون کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ مدینہ تو کرتے ہیں. یہ بات فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں. جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بات تم کرتے ہو، لیکن ایک بات یہ یاد رکھنا، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں ذکر مدینہ تاکہ جدائی کے لمحات نہ آ جائیں، کہیں دیوار نہ کھڑی ہو جائے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. باقی طلعت کے مقابل اے قمر، ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل اے قمر، گٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں، گھٹتی بڑھتی 4 دن کی چاندنی اچھی نہیں. تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. تیرا کہتے ہیں ویرانگی، تاریخ، اندھیرے والے دل میں، جیسے گورائے یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، کہ جب قبر کی پہلی رات آ جائے تو ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ. اللہ کرے کہ قبر کی پہلی رات بھی سرکار کے جلوے ہم سب کو نصیب ہو. ہمارے محمد حارث اتاری محفلوں میں اکثر نظر آتے تھے، اب ان محفلوں پہ وہ نظر نہیں آتے، لیکن آج ان کا چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسی عمر کے اور نوجوان بھی ملیں گے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ جو حضور کے ساتھ وفا کرے نا، حضور اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتے، دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، قبر میں بھی عطا کریں گے. تو یقیناً انشاءاللہ سرکار کے جلوے ان کو ملیں گے. تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس دل کو کس چیز کی طلب ہے؟ فرماتے ہیں 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں اس دل کو تیری چاندنی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو کیا ہے کہ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے. 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی
گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور بتیجے کیا کہتے ہیں کے رشتے میں دور کے نواسے لگتے ہیں۔ صدر تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان صاحب آپ فرماتے ہیں کہ تاج لے کر تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یہ، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یہ، کیا کہ ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے آگے تشریف لیں، آگے آگے، تاکہ آگے جگہ ہے۔ اسلام بھائی کی طرف سے اجازت ہے کہ آگے آگے ہو جائے۔ حسن رضا خان صاحب کا دوسرا کلام، کیونکہ کلام محفل میں بہت کم پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے، حالانکہ حسن رضا خان صاحب کا کلام بڑا مشکل ہے ہر اعتبار سے، تو کوشش یہ کہ چلو تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تو اللہ کرے کہ ہماری بھی حاضری ہو جائے۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جن تجھے
پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. کون سا سکون جس کے بارے میں امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کہ ایسا سکون ان کو ملا کہ دنیا والوں کو بھی سکون دے گی. آج ان کا نام لیتے ہیں دل کو سکون آ جاتا ہے. ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر دیکھیں, خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ کچھ نہیں, میں کہتا ہوں امیر المجاہدین کا وسیلے سے دعا مانگے, دیکھیں کیسی برکات نصیب ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے محبت کرنی ہے تو کسی پیر سے پوچھ کے نہیں کرنی. حضور سے محبت کرنی ہے. آپ کا پیغام تھا کہ حضور سے محبت کرنی ہے, پنجابی میں کہتے تھے کہ انے واہ محبت کرنی. کیسے کرنی ہے؟ انے واہ. کون سی محبت؟ اندھی دھند. ایسی محبت کسی سے پوچھنا نہیں کہ حضور سے محبت کیسی کرنی ہے. زندگی عشق کا معیار ایک ہی رکھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیسا؟ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا. کیسا؟ کہ وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے, وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے, وہ بنے خدا کا پیارا جس پہ پیار آئے. ہنس ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں, کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے, یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے, یہ وہ نہیں جو غافل پس پیارے نعت خوان حافظ محمد بغداد رضا قادری انشاءاللہ عزوجل اپنے پیاری آواز سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں محمد حافظ بغداد رضا قادری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. درود پاک مل کر کوئی بھی لب خاموش